أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال مولانا وحجتنا وصاحبنا وإمامنا العاصر خاتم الأئمة حجة الله الأعظم عليه السلام أجل الله تعالى فرجه ابنة رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی اسوۃ حسنہ. سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے لیے صلی علی محمد محمد. آج کی گفتگو کا موضوع ہے اسوۃ البطول، اسوۃ الرسول ہے. گزشتہ ہفتے کی گفتگو میں ایک بہت سرسری سا 8 منٹ کا جملہ ہم نے کہا اور یہ حدیث بھی تلاوت ہوئی. تو آج کے لیے اسی کو بھی موضوع سخن قرار دیا گیا ہے. اسی طرح آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ ایام فاطمیہ کی علامت اور مقام کیا ہے کہ وہ ایام اللہ ہیں، اور بیان ہوا کہ مجالس فاطمیہ میں کیا بیان ہونا چاہیے. ہر وہ شے بیان ہونی چاہیے کہ جس سے معرفت سیدہ نساء عالمین میں اضافہ ہو، کیونکہ بیوی کی معرفت میزان ہے انبیاء علیہم السلام کی نبوت کے درجات کا. تو اسی طرح مومنین کے ایمان کے درجات بھی حضرت کی معرفت کے درجات کے مطابق ہیں. یعنی اگر آپ چاہت یہ ہیں کہ ہم ایمان میں اور ایمان میں آگے بڑھیں تو معرفت سیدہ کے درجات عالیہ کو حاصل کرنا چاہیے، درجات متعالیہ تک پہنچنا چاہیے، بلند و بالا معرفت حاصل کرنی چاہیے. سیدہ کے بارے میں ہم معمولی معرفت اور شناخت پر باقی نہ رہیں. یہی تاریخ پڑھ لینا، یہ معمولی سی باتیں یاد کر لینا، ابتدائی باتیں، اور مثلا یہ کہہ دینا کہ پتہ نہیں وہ بیٹی ہے، پھر زوجہ ہے، پھر ماں ہے، تو تمام میں نمونہ ہے. یہ آپ اور ہمارے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے کمال ہو سکتا ہے، سیدہ کے لیے نہیں. وہ اس سے بہت متعالیہ قدسیہ ہیں، اور وہ قداست اور قدوسیت الہیہ کو اپنی طہارت بنا کر دنیا میں ظاہر فرمانے والی ہیں. وہ تو انبیاء علیہ السلام کے لیے اسوہ ہیں، وہ تو ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے لیے اسوہ ہیں. ان کو معلوم کرنے کے لیے ایسا، ان کی معرفت کے لیے یہ یہاں کی ہماری تمہاری یہ کوئی شے نہیں ہے. یہ ان کی شان میں تقصیر ہوگی، اچھا نہیں ہوگا. تو اس بنیاد پر اب اسی طرح مجالس فاطمیہ میں
اس کی سیرت کو بیان کیا جائے۔ تو آج ہم نے معظمہ کی سیرت کو مد نظر رکھا ہے۔ عرض کروں آپ کی خدمت عالیہ میں جب یہ روشن ہو گیا تو مجالس میں اس کی سیرت بیان ہو۔ آج کوشش کریں گے سیدہ مطلقہ دو جہان اس بی بی کی سیرت کو اپنی حد تک پہچاننے کی، ورنہ بیوی کے بارے میں معرفت و حاصل نہیں کہہ سکتے وہ کتنی معظمہ ہے، کتنی متعالیہ ہے، لیکن بہرحال جو کچھ امکان میں ہے کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس تمہید کے ساتھ روشن ہو گیا کہ موضوع کیوں یہ انتخاب ہوا ہے۔ گزشتہ گفتگو اس میں اثر انداز ہے، اور کیونکہ ہم اجمالاً گزر گئے تھے تو یہی سمجھا کہ اسی کو ذرا آج تھوڑا تفصیل کے ساتھ ایک مطلب کو عرض کر دیا جائے۔ بس موضوع ہے اسوۃ البطول، اسوۃ الرسول ہے۔ مطلب دیگر جو ہم آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتے ہیں، ہم نے سرنامہ کلام میں صاحب الزمان، خاتم الائمہ، بقیت اللہ الاعظم، حجت دورہ، کل امام، مولا صاحب الزمان کلام پڑھا، معصوم کلام پڑھا، اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ جو آج ایک شاید جدید طریقہ ہو کہ کمتر اس کو بیان کیا جاتا ہے، آج ہم امام کے کلام کی تفسیر میں آیات لائیں گے۔ جو رائج ہے ابھی تک زیادہ جس انداز میں گفتگو ہوتی ہے وہ آیت کی تفسیر میں، قرآن کی آیات کی تفسیر میں احادیث معصومین لائی جاتی ہیں، وہ بھی رائج طریقہ ہے، درست بھی ہے، لیکن ہم آج آپ کی خدمت میں معصوم کے کلام کو اصل بنا کر آیات مجیدہ کو اس کی تفسیر بنائیں گے، اور ایسا بھی ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم فقاہت میں اور علم اصول فقہ ہمیں اپنے مقام پر ثابت ہو چکا ہے کہ جب حدیث ہمیں معلوم ہو جائے، علم حاصل ہو جائے کہ معصوم کی معصوم زبان سے صادر ہوئی ہے، تو اب ان کلمات میں اور آیات مجیدہ کے کلمات میں اب فرق نہیں رہتا۔ بالآخر قرآن آیات بھی ہمارے تک پیغمبر اسلام کی زبان سے پہنچی ہے۔ اگر ہمیں پیغمبر پر یقین ہے کہ وہ خدا کے بغیر نہیں بولتے، اسی طرح نہ فقط یہ کہ وہ آیات قرآنیہ کو اپنی طرف سے نہیں بولتے بلکہ اللہ کی طرف سے بولتے ہیں، بلکہ وہ ہیں کہ جو کوئی نطق اور کلام بھی بغیر وحی خدا کے نہیں کرتے۔ تو یہ برہان آپ کو گزشتہ مجلس میں بیان ہوا، پھر تکرار کر رہا ہوں اہمیت کی بنیاد پر، اس کو بڑی توجہ سے آپ ذہن میں رکھیں، اور اس میں ہم خطا کرتے ہیں اکثر۔ یہ آیات بھی ہمیں حضرت خاتم الانبیاء کی زبانی ملی ہے، باقی فرمائشات پیغمبر اور دیگر معصومین علیہ السلام جو ان آیات مجیدہ کے علاوہ ہیں، جو ان کی زبان سے ملا ہے ویسے ہی ہے جیسے آیات قرآنیہ زبان سے ملی ہے۔ جیسے آیات قرآنی بغیر وحی الہی کے نہیں ہیں، دیگر احادیث اور کلمات اور کلام ہمارے معصومین کے زبان سے صادر ہونے والے وہ بھی آیات مجیدہ کی طرح وحی خدا کے بغیر نہیں ہے۔ بس آپ کہہ دیں کہ وہ وحی خاص ہے آیات قرآنیہ میں، یہ ایک اور وحی ہے جو آیات قرآنیہ کے علاوہ ہے۔ بات جب یوں ہو گئی ہے تو معصوم کا کلام جو ہوگا، توجہ فرمائیے گا، اس کی حقیقت وہی کلام خدا والی ہے۔ یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے، ہمارا مسلم عقیدہ ہے کہ امام لسان اللہ ناطق ہیں، اللہ کی بولتی زبان ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام ترجمان خدا ہے، ترجمان کلمہ و کلام و کلمات الہیہ ہے۔
وہ حقیقت میں مفسر اور مبین ارادہ الہیہ ہے، وہ خدا کی مراد کو بیان فرماتے ہیں، اور ان کے معصوم ہونے کا معنی ہی حقیقتاً یہی ہے کہ ان سے اپنی ہوا و ہوس سے لفظ تک صادر نہیں ہوتا۔ یہ خطبات اور کلمات کیسے صادر ہو سکتے ہیں؟ وہ سب کچھ ہوا و ہوس سے نہیں ہے، وہی سے ہو رہا ہے۔ لہذا یہ لسان اللہ ناطق ہے، لہذا یہ مسلم فقہائے امامیہ کا متفق علیہ نظریہ ہے کہ جب کلام علم ہو گیا کہ یہ کلام معصوم سے صادر ہوئی ہے، اب وہ کلام اور آیات مجیدہ کا ایک مرتبہ ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری دلیل اور عظیمت الشان دلیل، قرآن فرماتا ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے، یفسر بعضہ بعضا، بعض قرآن دیگر بعض قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ ذہن میں یہ آتا ہے ہمارے کہ فقط یہی 30 پاروں کی 114 صورتیں اور ان میں جو آیات ہیں وہ ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہے۔ جب قرآن کی تفسیر کرتا ہے تو فقط نہیں فرمایا قرآن صامت کی تفسیر کرتا ہے، قرآن صامت اگر صامت کی تفسیر کرتا ہے کہ کرتا ہے، قرآن ناطق بھی قرآن صامت کی تفسیر کرتا ہے، اسی طرح قرآن صامت بھی قرآن ناطق کی تفسیر کرتا ہے۔ اور جب معصوم کا کلام صادر ہوا تو دونوں ہو گئے کلام اللہ، ایک سطح کے ہیں، غور ایک سطح پر ہیں، وہ ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں۔ بس اگر قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، وہ قرآن صامت کے الفاظ ہوں یا قرآن ناطق کے الفاظ ہوں، برابر ہے ایک دوسرے کی تفسیر۔ تو کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ ہم قرآن کی تفسیر نہیں کر رہے قرآن سے، بلکہ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں قرآن سے۔ چوتھی اور یا پانچویں اور عظیم ترین برہان یہ آپ نے اسی طرح ردیف میں یاد کرنا ہے، وہ حدیث معروف متواتر متیقن یقینی ہے، حتمی ہے، قطعی ہے، علمی ہے، لا شک لا ریب، حدیث ثقلین ہے۔ فرمایا انی طارق فیکم الثقلین، ثقل کہتے ہیں وزن کو، وزن کو، جیسا وزن قرآن کا ہے ویسا وزن جو آپ فرمائیں، یہ ہم وزن ہیں، یہ برابر ہے۔ اگر میں نتیجہ دے دوں آپ کو سادہ کلام میں تو وہ یہ ہے، در حقیقت قرآن ہو یا اہل بیت علیہم السلام ہو، دونوں اللہ کے نور ہیں۔ ذات متعالیہ واجب عز شانہ جل جلالہ، اس ذات متعالیہ عالم و علیم و قادر و قدیر مقتدر سے، اس کی ذات سے یہ نور صادر ہوا، تنزیل ہوتا ہوا آیا، تنزیل ہوتا ہوا آیا، تنزیل ہوتا ہوا آیا، آیا آیا آیا، اتنے عالمین سے ہو کر جب ہمارے جہان میں آیا، اتنے جہانوں سے ہو کر جس جہان دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہاں آیا کہ جسم جسمانیت ہے، مادہ ہے، تو خدا نے ایک اپنی تدبیر الہی کے مطابق کیا کیا، اسی ایک ہی نور کو دو رنگ عطا فرما دیے۔ ان میں سے ایک رنگ الفاظ میں صادر ہوا، دوسرا پیکر اور بدن میں صادر ہوا۔ لہذا یہ ایک حقیقت ہے، یہ اس کی تدبیر ہے کہ ایک کو ان میں سے کتاب بنا دیا، دوسرے کو اس کا معلم استاد بنا دیا۔ استاد و معلم تو حقیقت میں اہل بیت ہم کا، کوئی استاد قرآن نہیں ہے، کوئی معلم قرآن نہیں ہے، یہ ہم نے ایسے اپنے لیے رکھا ہوا ہے۔ توجہ ہے آپ صاحبان؟ الحمدللہ یہ مطلب بڑا مہم تھا، ہم نے آپ کو بنیادی طور پر اس کو عرض کر دیا، ویسے اس کے اوپر ہمارے بہت لیکچر ہیں، حوزہ علمیہ فضلاء علماء کی بارگاہ میں ہم نے عرض کیا ہوا، یہ بات ختم ہوئی۔ اب جب یہاں تک پہنچے ہیں تو آج بڑا لطیف جو کم تر بیان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مولا، اپنی جانوں کے مالک، اپنی سانسوں کے مالک صاحب الزمان علیہ السلام ان کی کلام نوری اور معصوم کلام کی تفسیر میں آیات بیان کریں گے اس انداز میں۔ تو ہم شروع کر رہے ہیں۔ صاحب الزمان نے ارشاد فرمایا فی ابنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی میں، لی مجھ صاحب الزمان امام زمان کے لیے
اسوۃ حسنۃ، ایک اسوہ حسنہ ہے۔ جب ہی ہم نے اسوہ حسنہ کا لفظ سنا تو ماشاءاللہ اہل قرآن ہے تو فوراً ذہن منتقل ہو گیا قرآن کی طرف، اور جب قرآن کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ میں اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایسے ہی ہے نا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ سورہ مبارک ہے یہ، احزاب 33واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 21 ہے، معروف آیت ہے، اس کے اوپر بہت کچھ کہا گیا ہوتا ہے۔ وہاں پر اللہ فرما رہے ہیں بڑی تاکید کے ساتھ کہ یہ بڑی حقیقی اور واقعی بات ہے کہ تم مومنین کے لیے، تم بشر کے لیے، تمام کے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے۔ اب ان تم کو پھر اللہ نے معین کیا ہے، اسوہ حسنہ تو سب کے لیے ہے، لیکن رسول کے اسوہ حسنہ کو اپنا کام سکتا ہے۔ دو صفت لے کر آئے ہیں، اس بندے کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ سے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یہ دو۔ تیسرا، اور اللہ کا ذکر کثیر کرتا ہے۔ اسوۃ الرسول کو اپنانے کے لیے یہ تین صفات کا ہونا ضروری ہے، اللہ سے امید ہو، آخرت پر یقین ہو، ذکر اللہ کثیر ہو۔ یہ ہمیں کہا گیا، یہ یہاں پر مطالعے میں گزرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہی پر سوال ہوگا کہ بلاخر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ فرمائے رسول اللہ میں اسوہ حسنہ ہے، صاحب زمان فرمائے بنت رسول میں اسوہ حسنہ ہے؟ تو اس کو انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں سے ہم پہلے اسوۃ الرسول کو سمجھیں تو اسوۃ الرسول کیا ہے۔ اب حضرت کی طرف تین کلمے ہیں جو نسبت دیے گئے ہیں، ان کو پہچاننا پڑے گا۔ ایک اسوۃ الرسول، اسوہ کا نسبت ہے رسول کی طرف، اسوۃ الرسول۔ دوسرا جو آپ بہتر جانتے ہیں کیا، سیرت کی نسبت ہے حضرت کی طرف، سیرت النبی، ایسا ہے یا نہیں، نبی کی سیرت۔ ایک تیسرا کلمہ بھی ہے، بولیے، وہ ہے سنت نبی، ٹھیک ہے، سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور سیرت نبی و رسول اور اسوہ۔ تو ان تین کلمے جو حضرت کی طرف منسوب ہیں، آیا ایک معنی میں ہے یا فرق ہے؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ میں مطمئن ہوں۔ بات تھوڑی سی ابتدا میں آج فنی ہے، لیکن انشاءاللہ بہت آپ عالمہ اور صاحبان علم و دانش تشریف فرما ہو لوگ، میں بڑے آسان کر کے عرض کروں گا۔ آیا یہ تینوں کلمے ایک معنی میں ہے؟ عرف عوام میں تقریباً ایک معنی میں کہا جاتا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے نا، بالکل ایسا نہیں ہے، ان میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی دقائق اور یہی فرق انسان کو کلام اللہ کے سمجھنے میں لطف دیتے ہیں اور معرفت کے مختلف نفحات نکلتے ہیں، معرفت کے باب بنتے ہیں، انسان آگے بڑھتا ہے۔ اجازت ہے میں ان تینوں کو بیان کروں، یہ پتہ چل جائے سنت نبی کیا ہے، سیرت نبی کیا ہے، اسوہ نبی کیا ہے۔ سنت سین نون نون عربی لفظ ہے، اس کو صحیح ہمیں یاد کرنا ہے۔ وہ ابھی آپ وہ جو آپ کے اردو والے معنی آپ کے ذہن میں ہے، معذرت کے ساتھ ابھی ان سے خالی ذہن بیٹھے، جیسے قرآن اور حدیث میں ہے ویسے ہم اس کو پہچاننے کے دیکھتے ہیں، جو کچھ ہمارا کنسیپٹ تھا پہلا اس کے ساتھ کتنی حد تک یہ مطابقت رکھتا ہے۔ تو علم لغت میں سنتون، اس کا جو وزن ہے اور تلفظ ہے وہ فعلتن ہے، فعلتن کی طرح اس کو تلفظ کرے، سنتن فعلتن۔ اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟
ایک اس کے سین نون نون اس اصل کا معنی اور پھر خود سنتن کا معنی فرق ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ سین نون نون جو اصل مادہ ہے اس کو کہا جاتا ہے، اصل لفظیں ہیں جہاں سے ہم نے اس کو لیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جاری کرنا، ٹھیک ہے، اور اس طرح جاری کرنا کہ بڑے آرام سے برابر ایک چیز جاری ہو جائے۔ اس کے لیے بہترین مثال عرب دیتا ہے، سننت الماء علی وجہی، میں نے پانی کو اپنے چہرے پہ جاری کیا۔ آپ وضو کا لیے چلو لیتے ہیں، اس چلو کو اپنے چہرے پر ماتھے سے لے کر یہاں تک جاری کرتے ہیں۔ یہ جو جاری کرنا ہے یہ سنن ہے، یہ پانی کو آپ نے سنن کیا ہے، یعنی پانی کو آپ نے جاری کیا ہے۔ روشن ہو گیا مطلب، یہ اس کا اصلی معنی ہے۔ میں زیادہ یعنی آپ یقین مانیں اگر علم اللغت میں آپ جائیں تو آپ کے گھنٹے لگ جائیں گے، ہم آپ کے گھنٹے بچا کر 5 منٹ میں جو آپ کو نتیجہ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو حفظ کریں، ٹھیک ہے۔ علم اللغت میں بھی انسان کو مجتہد ہونا چاہیے جو فقیہ بنتا ہے، ہر بندے کا بھی کام نہیں ہے، یہ بھی آپ کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اصلی معنی لغوی کو حقیقتاً جو اس کا معنی اور مفہوم ہے اس کو اخذ کرنا آسان نہیں ہے، ہر ایک کے لیے، جو مجتہد ہے اس کے لیے آسان ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اتنا آسان نہیں کہ فقط ترجمے کر ڈکشنری اٹھا کر آپ جو ہے وہ کوئی اردو عربی ڈکشنری دیکھ کر کہیں کہ کوئی بھی اسی سے معنی لے لے اور بات بن جائے، کہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ خیر، تو یہ تمام سینکڑوں سطور اور مثالیں اور سطریں اور نقطے دیکھنے کے بعد آپ کو میں جو آپ کے کام کا یہ صحیح تحقیق ہے، نتیجہ ہے، وہ ہدیہ کرنا ہے۔ تو بس اس کا اصلی معنی کیا ہے؟ جاری کرنا، اور پھر اس میں میرے خیال میں اصلی معنی میں آسانی سے جاری ہونا ہے، یہ درست ہے۔ ایک ہوتا ہے مشکل سے جاری ہونا، اگر ایک چیز ہموار پڑی ہو تو اس کے اوپر پانی بڑی آسانی سے جاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر راستہ صاف ہو، پلین ہو، آپ آسانی سے چلتے ہیں، اگر اوپر نیچے ہو آپ مشکل سے چلتے ہیں۔ یہ کلمہ سبب بنتا ہے کسی چیز کے آسانی سے جاری ہونے کو، جیسے آسانی سے پانی چہرے پہ جاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا اصلی معنی ہے، سین نون نون۔ عربی میں آپ جانتے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کچھ عربی گرامر پڑھے ہوئے حضرات تشریف فرما ہیں یا نہیں ہیں، معلوم نہیں ہوگی، اگر نہیں بھی ہے تو بات آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ عربی گرامر میں اصلی معنی اس کے الفاظ اور تلفظات جب بدلتے ہیں تو وہ اصلی معنی محفوظ رہتا ہے، وہ تلفظ کا انداز جس کو ہیئت کہا جاتا ہے، اصطلاح میں اس کو صیغہ بھی کہا جاتا ہے، وہی ہیئت آپ یاد رکھیں، اس ہیئت کے بدلنے سے ہر ہیئت کا معنی بھی اس مادے والے اصلی معنی میں ایڈ ہو جاتا ہے۔ آپ نے توجہ کی ہے؟ ضرب کا معنی مثلا حمد کا معنی ہے تعریف کرنا، ثنا کرنا، لیکن جب آپ اس کو حمادہ اس طرز پر پڑھیں گے، اس کا معنی ہوگا اس ایک شخص مرد نے ستائش کی، حمد کی، تعریف کی۔ یہ اس ایک مرد نے ستائش کی، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ فعالا سے نکلا ہے، اس وزن سے نکلا ہے، اس تلفظ سے نکلا ہے، ورنہ اس کے حامیم دال کا معنی ہے فقط کیا بولو؟ ثنا کرنا، حمد کرنا، ستائش کرنا، تعریف کرنا، بس۔ اس ایک شخص مرد نے ثنا کی، یعنی ایک مرد کا معنی بھی آ گیا، مذکر میں ایک مرد کی طرف اشارہ ہے، اور اس نے یہ ثنا اور تعریف گزشتہ زمانے میں کی ہے، نہ آئندہ زمانے میں۔ یہ دو معنی ہم نے کہاں سے لیے ہیں؟ بولے ہیئت سے، اس وزن سے، اس تلفظ سے۔ اس کو آپ تلفظ یاد کریں، اس تلفظ کی کیفیت سے آتا ہے۔ تو بس آج سے یاد رکھنا ہے، جس طرح حرفوں کے اجتماع سے لفظ کا معنی ہوتا ہے، حرفوں کے اجتماع کے ساتھ اس ہیئت اور تلفظ کا بھی معنی ہوتا ہے، اس میں وہ بھی ایڈ کرنا۔ روشن؟ الحمدللہ۔ سین نون نون کا معنی عرض ہو گیا۔ اب جو ہماری گفتگو ہے وہ کلمہ سنتن میں ہے۔ عرض ہوا سنتن
کہ تلفظ جو ہے وہ فعلتن ہے. تو اس کا کیا معنی ہے؟ عربی میں یہ 3 وزن اور تلفظ ہیں، فعلتن، فعلتن، فعلتن. لفظ وہی ہوتا ہے، حرف وہی ہوتے ہیں، معنی بدل جاتا ہے اسی تلفظ کی وجہ سے. اب یہاں پر معنی سنت کا دیکھیے گا، وہ کیا تھا معنی؟ ذہن میں رکھیے گا، جاری کرنا، جاری ہونا. اب سنتن جو فعلتن ہے اس کا کیا معنی ہوگا؟ تو تمام نے یہی کہا ہے کہ یہ بے معنی ما یفعل بہ. جب کوئی چیز جاری ہوتی ہے تو اس کے جاری کرنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے. سنت اس وسیلے کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کسی شے کو جاری کیا جائے. اب سمجھ آئے؟ تو سنت فعلتن، فعلتن ما یفعل بہ، بڑی اس کے اوپر آپ نے توجہ فرمانی ہے. تو جب اس طرح ہے تو یہاں پر سنت کا معنی یہ بنے گا کہ جس کے ذریعے سے جاری کیا جائے. وہ جو ذریعہ ہے، وہ وسیلہ ہے، اس کو سنت کہتے ہیں. یہ معنی آ گیا. دیکھا ہے آپ نے کتنا لطف آ رہا ہے اس مطلب کو سمجھنے میں اور اس اصلی معنی میں. اور یہاں اور ہم تو ایسے کہتے رہتے ہیں اردو ہے، لیکن اب آپ ماشاءاللہ صاحبان علم ہیں اور علم کے مرکز میں تشریف فرما ہے اور یہاں سے آپ کو لیتی ہیں چیزیں. اب جب یہ معنی ہو گیا، یہ اس کا لغوی معنی ہے کہ جس کے ذریعے سے جاری کیا جائے. تو وہ جس کے ذریعے سے جاری ہوگا کیا ہوگا بولیں؟ وہ وسیلہ ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سنت النبی سے کیا مراد ہے. اس کو جب اب یہ جو ہے وہ وسیلہ کیا ہے، یہاں تو وہی وسیلہ مراد ہے. مراد ہوتا ہے نبی کا وہ طریقہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی اطاعت کو جاری کرتے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ سنت النبی، نبی کا وہ طریقہ کہ جس کے ذریعے سے اطاعت الہیہ، اللہ کی اطاعت کو جاری کیا جائے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں نبی کا وہ طریقہ کیا ہے؟ بولو. نبی کا وہ طریقہ وہی دین اسلام ہے. نبی کا وہی طریقہ جو قرآن ہے. نبی کے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں طریقہ ہے. نبی کا ذاتی طریقہ ہی قرآن ہے. نبی کا طریقہ عمل اور زندگی وحی خدا ہے، وہی ہے. اس کے طریقے پر تو نبی. اچھا باتیں یہاں بہت ساری ہیں، میں سب میں نہیں جاتا، آگے چلتے ہیں. بس مفہوم بڑی ہے کیونکہ آج ورنہ 10 اسی پہ رہ جائے گا. اگر استاد اس طرح میں عادی ہوں گفتگو کرنے کا، لمبی بات ہو جائے گی. یہ نتیجہ آپ کو دے رہے ہیں، بات آپ کے لیے روشن ہو گئی ہے. جتنی ایک یہاں میرا مقصود ہے وہ کافی ہے. آگے چلتے ہیں. اب سنت کا معنی سنن، سینون کا معنی روشن ہو گیا. اس کا وزن جب فعلتن پر آیا سنتن بنا. اس کا معنی روشن ہو گیا ما یفعل بہ. تو معنی یہ ہوا جس طریقہ کے ذریعے سے جاری کیا جائے، جس کے ذریعہ سے جاری کیا جائے. تو وہ کیا ہوگا؟ وہ طریقہ ہوگا. اب اس کو آگے سمجھتے ہیں. وہ جو طریقہ ہے کبھی کبھی اس شخص کا وہ نظام بن جاتا ہے. اب یہاں پر ایک اور تھوڑی سی علمی گفتگو ہے، کوئی حرج نہیں، آج آپ سن لیں، ایسی بات ہے آپ سے. تو وہ یہ ایک ہوتا ہے مفہوم، درست ہے، ٹھیک ہے، مفہوم معنی جس کو مفہوم آپ کہتے ہیں، وہ ذہن میں ہوتا ہے. اس مفہوم کے بعد اس کا صحیح لفظ جو بولا جائے اس کا وجود ہوتا ہے. انسان فقط مفہوم میں رہ جائے اور اس کے وجود کو نہ دیکھے بات نہیں بنتی. اثر وجود پر ہوتا ہے، مفہوم پر نہیں ہوتا ہے. مفہوم ہمیں یاد کرنے کے لیے کہ ہم وجود سے متصل ہو جائیں. پانی کا مفہوم کیا ہے؟ ایک مائع جو آکسیجن اور ہائیڈروجن سے بنا ہوا ہے، یہ مفہوم ہے. یہ مفہوم آپ کو آتا ہے، اس کے ذریعے سے آپ باہر والے پانی سے کیا کریں گے؟ مربوط ہوں گے. اور وہ جو وجود ہے اس مائع، آکسیجن اور ہائیڈروجن کے مرکب کا،
اس کو حاصل کریں گے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, پیاس آپ کی پانی کا مفہوم بجھاتا ہے یا پانی کا وجود بجھاتا ہے؟ بس آپ نے روشن ہو گیا کہ اثر وجود کا ہوگا, مفہوم کا نہیں. لہذا اگر ہم مفہوم پر باقی رہ گئے تو پیاسے رہ گئے, تو مفہوم سے گزر کر وجود تک جانا چاہیے. بھوک کا مفہوم جو ہے اور یا سیر ہونے کا مفہوم جو ہے وہ ہمارے لیے بھوک کو دور نہیں کرتا, وہ سیر نہیں کرتا. جب تک ہم مثلا روٹی نہ کھائیں, جب روٹی کھائیں گے تو تب کچھ ہو. بھئی بات روشن ہو گئی. مفہوم اور وجود, اس مفہوم وجود کو کبھی کبھی مصداق بھی کہہ دیتے ہیں. مصداق ایک مفہوم کا ایک مصداق ہوتا ہے. ہر مفہوم کا جب ایک مصداق ہے تو مفہوم ایک ہوتا ہے, مصداق اور اس کے وجود متعدد ہو سکتے ہیں, لاکھوں میں کروڑوں میں لامحدود بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں. یہ مفہوم پانی جو ہم نے آپ کو دیا ہے, یہ گلاس والا پانی, یہ جگ والا پانی, یہ کراچی والا پانی, یہ مشرق والا پانی, یہ مغرب والا پانی, یہ پاکستان کا پانی, یہ غیر پاکستان کا پانی, یہ ہزاروں پانی. مفہوم تو ایک ہے نا. اور آپ نے اسی طرح انسان کا مفہوم تو ایک ہے. افراد آپ بیٹھے ہیں اور اربوں لوگ ہیں, کروڑوں لوگ ہیں. یہ بڑی دقیق بات کرنے لگا ہوں, بڑی عام ہے لیکن ہم توجہ نہیں کرتے, مجھے کہنا پڑ رہا ہے. اس میں علماء بھی کبھی کبھی نفرت کر جاتے ہیں تو معنی خراب ہو جاتے ہیں آیات و روایات کے. حالانکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے مسلط ہیں, یہاں آپ کو بھی سکھایا جاتا ہے ایسے ہی کبھی کبھی. نہ, اس طرح نہیں, بڑی توجہ سے بات سماعت کر رہی ہے. تو جب مفہوم اور مصداق میں فرق ہے, مفہوم اور اس کے باہر والے وجود کے ساتھ اس کا فرق ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے مفہوم سے وجود تک پہنچنا ہے. یہ ہمارا مقصد ہے. ہم مفاہیم کی زندگی تو نہیں گزارنا چاہتے کہ مفاہیم میں خوش رہ جائیں. ہم مفاہیم کے ساتھ حقائق اور وجودات کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تاکہ حقائق میں ہم آگے بڑھ جائیں. ضروری ہے وجود کا پہچان. اب وجودات اور مصداق متعدد بھی ہوتے ہیں, کثیر بھی ہوتے ہیں, ان کی ذاتی خصوصیات بھی اور ہوتی رہتی ہیں, لیکن وہ اصل معنی مفہوم میں سب برابر ہوتے ہیں. اصل معنی مفہوم میں کہ ایک مائع ہے, آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مرکب مثلا, وہ آپ دنیا کے جس خطے پر جائیں اس مفہوم کے ساتھ وہ پانی ہوگا. لیکن ہر پانی میں ممکن ہے اور خصوصیات بھی ہوں کہ ہوتی ہیں, کہ ہوتی ہیں. فلاں کا وہ میٹھا پانی ہے, یہ کڑوا پانی تو آپ جانتے ہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کھارا پانی نمکین ہے, وہ میٹھا ہے, یہ اچھا, یہ تو آپ جانتے ہیں. یہ سنگین ہے, وزنی ہے, وہ ہلکا ہے, یہ بیمار کرتا ہے, وہ نہیں کرتا. یہ ہم مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا. تو مصادیق مطلب ان کی اپنی اپنی خصوصیات. نقطہ جو بتانا چاہتا ہوں, یہ ساری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان مصادیق اور وجودات کی جو ذاتی خصوصیات ہیں ان کو مفہوم میں اصلی میں ایڈ نہیں کیا جاتا. وہ اس فرد کی خصوصیت ہے, اس کو آپ اس کے معنی مفہوم اصلی میں لے کر نہیں جاتے. اکثر ہم یہ اشتباہ کرتے ہیں. مثلا ایک مثال اور دیتا ہوں, قلم. ذرا سادہ آپ لکھ رہے ہیں قلم. قلم کا معنی کیا ہے؟ آپ سے اگر پوچھا جائے قلم کی تعریف کرو, کر سکو گے؟ چلو آج قلم کی تعریف بھی کر لیتا ہوں. القلم ما ينتقش به شيء. ایک اور لفظ بولتا ہوں کہ آسان ہو جائے. ما یثبت به شیء. قلم اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ایک چیز کو ثبت و ضبط کر دیا جائے. جس کے ذریعے سے, دیکھیں, جس کے ذریعے سے, یہ ہمارے معنی کے ساتھ ذرا زیادہ اچھا لگے گا. جس کے ذریعے سے نقش بنا دیا جائے, اثر رکھ دیا جائے. آپ لکھ رہی ہیں تو لکھ رہے ہو تو یہ جو آپ لکھ رہے ہیں وہاں پر ایک اثر آ رہا ہے, ایک نقش آ رہا ہے, ایک صورت آ رہی ہے. یہ جو آپ ثبت کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کتابت, اور جس کے ذریعے سے یہ نقش اور کتابت ثبت ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں قلم. اب یہ مفہوم ہے. پرانے زمانے میں قلم کس کا بنا ہوتا تھا؟ لکڑی کا. بعد میں سانے مصنوعات آ گئی, انہوں نے آ کر مثلا پلاسٹک کا قلم بنا لیا. اب آپ کہیں گے یہ جو پلاسٹک والا قلم یا آپ کے ہاتھ میں بال پوائنٹ یا کوئی پین وغیرہ ہے یہ قلم نہیں ہے,
کیونکہ وہ تو پہلے تو لکڑی والا قلم ہوتا تھا، اب لکڑی والا ہونا اس کے مفہوم میں آپ ایڈ نہیں کر سکتے، وہ اس کی ذاتی خصوصیت ہے، وہ فردی خصوصیت ہے۔ لکڑی کا ہونا یہ اس فرد کی خصوصیت ہے، پلاسٹک کا ہونا دوسرے فرد کی خصوصیت ہے، لوہے کا ہونا تیسرے فرد کی خصوصیت ہے۔ آج کل الیکٹرک قلم ہے، آپ کمپیوٹر بیٹھتے ہیں، آپ اپنی جو بھی آپ کے پاس ہے اس کے ذریعے سے لکھتے ہیں، وہ بھی قلم ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے یہ قلم نہیں، یہ بھی قلم ہے، وہ بھی قلم ہے، وہ بھی قلم ہے، کیونکہ تمام میں ما ينتقش به کا معنی پایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ثابت ہو رہا ہے۔ اور فرما لیا اس کے ذریعے سے ثابت ہو رہا ہے، جب ثابت ہو رہا ہے بس وہ قلم ہے حقیقت۔ مصادیق اور افراد اور وجودات جو ہیں ان کی ذاتی خصوصیات اپنے ساتھ ہے، مفہوم میں اہم نہیں ہوگی۔ روشن ہو گیا؟ اب اسی طرح ہے نا قرآن میں ہے نون والقلم وما یسطرون، روایت میں آیا ہے والقلم سے مراد ملک من ملائکۃ اللہ، اللہ کے فرشتوں میں سے کیا ہے؟ ملائکۃ اللہ، اللہ کے فرشتوں میں سے ایک ملک قلم ہے۔ اب آپ کہیں یہ تو مجاز ہو گیا، نہیں مجاز نہیں ہے، کیونکہ اس فرشتے کا کام ہے ضبط و ضبط کرنا، تو اس قلم سے مراد یہ ہے۔ ایک اور بھی بیان کر دوں، ایک اور بیان کر دوں، یہ اسی قلم اور باتیں بہت ساری ہیں، یہ اسی میں بیان کر دوں کہ قلم میں جب بیان ہوا تو تفسیر میں کہا گیا کہ قلم کا اعلیٰ مصداق امام علیہ السلام، علی علیہ السلام۔ جب امام علیہ السلام قلم ہے تو ہر قلم ہر شے نہیں لکھتا، ہر قلم کی اپنی خصوصیت، لکھتا ہے ہر شے نہیں لکھتا۔ ایک بات آپ کے ہاتھوں اور ہمارے ہاتھوں میں قلم جو ہے وہ فقط حرف لفظ جو الفاظ اور مکتوبات ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، اور تو کچھ نہیں لکھ سکتا۔ جب جناب فرشتہ قلم ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے عین عمل کو لکھتا ہے، لفظوں میں نہیں، وجود میں۔ اور کرنا وہ مثلا آپ نے 10 پڑھا، قلم وہ نہیں لکھے گا کہ آج انہوں نے 10 پڑھا، نا، یہ جو کچھ آپ کے اس فعل اور کام کی حقیقت ہے وہ اسی حقیقت کو لکھ دے۔ لہذا بروز قیامت کیا ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جو بھی عمل خیر و شر ہم نے کیا ہے کل بے عین ہی اسی عمل کو دیکھیں گے۔ مالک یہ کہاں سے آ گیا؟ کہا میں نے فرشتہ بھیجا ہوا تھا، وہ ویسے کا ویسا آپ کا فعل لے کر آیا، جو لکھا ہوا نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یعنی ان حرفوں میں لکھا ہوا نہیں ہوگا، لکھا ہوا ہوگا اس فعل وجود فعل کے ساتھ۔ اب جب امام قلم ہے وہ کون ہے؟ امام اللہ کا قلم ہے، اللہ امام کے ذریعے سے عالمین کی موجودات کو ثبت و ضبط کرتا ہے، عالمین کی موجودات کو ایجاد کرتا ہے، سمجھ آیا؟ تو اس امام جب قلم ہے تو اللہ کی طرف سے موجودات کا ایجاد کرنا امام کے ذریعے سے۔ اب آیات روایات فراوان ہے، دیکھو معنی کے یہ ذاتی مصادیق اپنی اپنی خصوصیت رکھتے ہیں، لیکن ما ينتقش به وما يثبت به یہ قلم کا مفہوم ہے، یہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ آئیے یہاں پر اسوہ ہماری جس کے ذریعے سے میں سنت پہ تھا، اس پہ بھی چلا گیا ہے، سنت بول رہا تھا، جلدی کر دیا ہوں کیونکہ دیکھ رہا ہوں ٹائم گزر رہا ہے کہ میں اپنے موضوع تک پہنچوں۔ تو سنت جو ہے وہ طریقہ کہ جس کے ذریعے سے اطاعت کو جاری کیا جائے۔ اس عبارت کو یاد رکھنا، بڑی شریف عبارت میں نے سادہ انتخاب کی ہے کہ پورا مطلب بھی ادا کرے اور آسان بھی رہے۔ تو بس سنت وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت کو جاری کیا جائے۔ تو وہ سنت اب قرآن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف نسبت ہے۔ قرآن میں کہیں پر سنت النبی نہیں آیا، سنت اللہ آیا۔ عجیب بات، اللہ کی سنت جی سنت اللہ آیا، ہاں سنت کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اور ہم نے فقط منحصر کیا ہوا ہے سنت النبی نہیں، ایسا ہے نا؟ ہم سنت النبی میں ہم اللہ کے لیے سنت کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے کانوں کو ہاتھ لگائے گا اگر ہم کہیں نا اللہ کی سنت، تو کیا کہے گا؟
कुरान की सुन्नत कहोगे, सुन्नत तो नबी की होता है नहीं। कुरान मजीद में 7 मकामात पर अल्लाह ने सुन्नत को अपनी तरफ और कुरान मजीद में सुन्नत की निस्बत नबी की तरफ नहीं। ठीक है, चंद आयतें आपके लिए पढ़ूं ताकि मतलब जो है वो पक्का हो जाए। मा खाना अला नबी मिन हरज फीमा फरदल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लु व काना अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 38। नबी अकरम पर कोई हरज नहीं उसमें जो अल्लाह ने फर्ज किया है उसके लिए। वो क्या फीमा फरदल्लाहु कि सुन्नत अल्लाह की सुन्नत है। नबी के लिए कोई मुश्किल नहीं कि वो अल्लाह की सुन्नत पे अमल करे। इस पर गौर करना है, मैंने कोई नतीजा देना है। यानी हमारे नबी सुन्नतुल्लाह पर अमल कर रहे हैं। फिर सुन्नतुल्लाह की एक माना किया है अल्लाह ने सूरह अहज़ाब आयत नंबर 62 में, सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लु वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। एक आयत में 2 मतलब सुन्नतुल्लाह है। ठीक है, अल्लाह की सुन्नत उन लोगों में जो गुज़श्ता यानी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मतें गुजर गई हैं उनमें भी थी, और आप अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं पाएंगे। खुदा की सुन्नत जो गुज़श्ता अंबिया में थी अब भी वैसे रहेगी। इसी तरह सूरह मुबारक फातिह आयत नंबर जो है 23 उसमें भी वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत में तब्दीली नहीं है। ये आपने हमेशा के लिए इसको मुलाजा रखना है। और एक और लफ्ज आया है वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला, ना अल्लाह की सुन्नत में तब्दीली हुई है, ना अल्लाह की सुन्नत को अल्लाह ने मुंतकिल कर दिया है किसी और की तरफ। बस अल्लाह की सुन्नत है। जल्दी नतीजा निकालो तो अल्लाह की सुन्नत है। एक खुदा का जो कलाम आया है वो सुन्नतुल अव्वलीन 4 मकामात पर आया है। उस तरह वक्त होगा मैं हर रोज आपकी खिदमत में होता तो हर रोज के लिए फिर एक दिन फकत सुन्नत पे बोलते, दूसरे दिन सीरत पे बोलते, तीसरे दिन उसवा पे बोलते, फिर चौथे दिन जाकर हम आपके लिए उसवतुल रसूल पे बोलते, 5वें दिन जाके बनता उसवतुल बतूल उसवतुल रसूल है। लेकिन यहाँ तो मकसूद ये नहीं है, मैं तमाम चीज़ों से गुजर रहा हूँ। 3 आयात में बड़े मुकाफ होते हैं, लेकिन मैं आपको अर्ज ये करना चाहता हूँ कि कुरान में तो सुन्नतुल्लाह की बात हो रही है, और कुरान में ये जुमला याद रखने का है जो मुझसे मजबूत है आज की बात में, कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ शानुहु जल्ल जलालुहु अपने नबी को अपनी सुन्नत पर चलाना चाहता है। तो सुन्नतुल्लाह का माना ये होगा कि अल्लाह का वो तरीका कि जिस पर चलकर अल्लाह की इताअत की जाती है। अल्लाह का वो तरीका, अब वो तरीका क्या बनेगा? अल्लाह का तरीका वही दीन है। हर तरीका एक निज़ाम बन जाता है। अल्लाह के निज़ाम का नाम दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम की तफसील अल्लाह ने कुरान में बयान की है, उसकी तफसील को आइम्माए हुदा ने अपने कलमात में बयान करवाया। ये पूरा कुरान और सुन्नत अहादीस दीन इस्लाम में मुबीन कुरान, ये सारे का सारा बन जाएगा सुन्नतुल्लाह का बयान। जब वो सुन्नतुल्लाह का बयान है, मेरे नबी सुन्नतुल्लाह पर है, और हमें कहा गया है कि तुम सुन्नते नबी पर चलो, क्योंकि तुम तो सुन्नतुल्लाह को जानते नहीं हो। जो कुछ मेरा नबी कर रहा है याद रखना है वो सुन्नतुल्लाह पे चल रहा है, और आपने सुन्नतुल नबी पे चलना है। और फरमा दी है आपने, बस अल्लाह की भी सुन्नत है, नबी की भी सुन्नत है। हमें हर एक के तरीके पे नहीं चलना, हमें अल्लाह और नबी के तरीके पे चलना है। तो अब ये आपको माना समझ में आएगा। यहाँ पर एक बड़ी मशहूर, इसलिए मैंने कहा था कि तवज्जो रखना कि पैगंबर ने मैदान गदीर में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरे मौला है, वमन कुन्तु मौला हो, और जिसका मैं नबी मौला हूँ, फ़अलियुन मौला हो, अली उसके मौला है। यहाँ से नुक्ता लेना चाहते हैं हम, नबी अपनी उम्मत को अपनी सुन्नत पे अमल करवाना चाहते हैं, क्योंकि नबी की सुन्नत सुन्नतुल्लाह है। इसीलिए वहां पर मौलाया में फरमाया, अल्लाह मेरे मौला है, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। यानी जो आगे अली है, जो इमाम है, वो सुन्नतुल्लाह पर भी है, सुन्नतुल नबी पर भी है।
اب آپ کو سمجھ آئے گی. آپ کو یاد ہے نا کہ سقیفہ والوں نے جو کچھ کیا اور امیر المومنین سے خلافت کو غصب کر لیا. بعد میں جب حضرت کو کہا گیا کہ پہلے کے بعد آپ آ جائیں یا دوسروں کے بعد آپ آ جائیں, آپ خلافت پر بیٹھے, اور حضرت کو مولا اور ان کو مولا کو فرمایا گیا کہ آپ نے سیرت شیخین پہ عمل کرنا ہے, سنت مثلا شیخین پہ. مولا نے فرمایا نہیں, میں فقط سنت نبی پہ عمل کروں گا. میں سنت نبی پہ, میں کسی کی سنت پہ عمل کروں گا. وہ سیرت میں بھی آ جائے گی, خیر بات ذہن میں رکھیے گا. توجہ آپ نے فرمایا کہ یہ سنت میں بھی ایسا ہے, یعنی ہمارے امام اور نبی کا جو بھی فعل اور کمال ہے وہ متصل ہے فعل الہی سے, وہ خدا سے متصل ہے. ہمارے مذہب کی ہر شے خدا تک پہنچ جاتی ہے, خدا تک منتقل ہوتی ہے, تو وہاں تو سنت اللہ ہے. اب جو لطف لینا چاہیے ہمیں وہ یہ ہے کہ ارے بھائی ہم سنت النبی پر عمل کر کے سنت اللہ پہ عمل کر رہے ہیں, اور ہم سنت امام پر عمل کر کے سنت اللہ اور سنت النبی پہ عمل کر رہے ہیں. ہم انہی کے طریقے ہیں. تو اب سنت کا معنی جب طریقہ ہو گیا اور وہ نظام ہو گیا تو بات لیجئے گا, اور اس اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہے. اللہ کی سنت کو اللہ نے تبدیل کر منتقل کر کے کسی اور کو نہیں دے دیا, وہ اسی کے اوپر باقی ہے, اسی پر ہم نے توجہ فرما رہے ہیں, اسی پر ہی رہنا ہے, ہمیں سنت پر ہی رہنا ہے. تو وہ فقط اللہ کی سنت ہے, ہم غیر اللہ کی سنت پہ عمل نہیں کرتے. ہم غیر اللہ کی سنت پہ عمل نہیں کرتے. ارے بھی آپ تو سنت النبی پہ عمل کر رہے ہیں. جواب یہ ہے سنت النبی ہی تو سنت اللہ ہے, وہی سنت اللہ تو سنت النبی سے آ رہی ہے. ارے بھی آپ سنت الامام پہ عمل کرتے ہیں, نہیں بھائی, سنت الامام وہی سنت اللہ ہے اور سنت النبی. امام کی سنت ہی اللہ کی سنت ہے, اور اللہ کی سنت ہی امام کی سنت ہے. اللہ کی سنت ہی نبی کی سنت اور نبی کی سنت ہی اللہ کی سنت. یہاں ہے نظام, یہ ہے نظام, یہ ہے واقعیت. یہاں دوئیت نہیں ہے, افراد بدلے ہیں, حقیقت ایک ہے. یاد رکھیے ایک ہی حقیقت ہے, جو کچھ خدا کی سنت ہے ویسے ہی ہے. سورہ اسراء نمبر 77 میں خدا فرما رہے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا, ہماری سنت میں انتقال نہیں دیکھے گا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پلٹ جائے. ہم نے جہاں پر جو بنایا ہے ویسے چلتا ہے. اب یہ ہو گئی سنت, یہاں تک میرے خیال میں کافی ہے. دوسرا کلمہ ہے سیرت, اس کو دیکھ لیتے ہیں. قرآن مجید میں سیرت جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ آیا ہے, سنت تو بہت جگہ آیا ہے, آپ کو عرض کر دیا. سیرت کا کلمہ کیا ہے, ایک مرتبہ آیا ہے. یہ پھر سین یا را, اس کا معنی کیا ہے اسی ترتیب کے مطابق چلنا. سین یا را, سین یہ عربی میں یا ہم کہتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں, آگے رے کہتے ہیں, ادھر را کہا جاتا ہے. یہ ہے اس کے اصلی حرف. سیر جس کو آپ کہتے ہیں, اس کا معنی ہوتا ہے چلنا. اور جب یہ سیرت بنتا ہے, یہ اس کا تلفظ ہے فعلتن. سنت تھا فعلتن اور سیرت ہے فعلتن. یہ جو فعلتن والا وزن ہے اور تلفظ ہے, یہ اس میں کون سا معنی ایڈ ہوگا, کیونکہ حیات اور تلفظ کا معنی بھی ایڈ ہوگا نا. یا صاحب زمانہ توجہ فرمائیے گا, جب یہ معنی ہم اس کے ساتھ ایڈ کریں گے, یہ کسی نوع کو اور کسی خاص کیفیت اور حیثیت کو بیان کرتا ہے. تو سیرت کا معنی چلنا نہیں ہوگا, ایک خاص قسم کا چلنا ہوگا, ایک خاص نوع کا چلنا ہوگا, ایک خاص طریقے کے چلنے کو کہتے ہیں سیرت. روشن ہے مفہوم اس کا. سیرت ان کا مفہوم. اس کے لیے جو اردو میں لفظیں بولی جاتی ہیں, مثلا کسی کے نقش قدم پر چلنا, کسی کے طرز عمل کو اختیار کر لینا, کسی کے چال چلن کو اپنا لینا. اب مزید اس میں مطلب اچھی طرح روشن ہو جائے, وہ یہ ہے سین یہ رے عربی میں اس کا مفہوم مقابل ہے
سین را یا کے، اگر حرف آگے پیچھے ہوئے ہیں، سین یہ رے، سین رے یہ، سین یہ رے کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ہماری بات کس میں ہو رہی ہے؟ سین یہ رے میں، اس کے مقابلے میں ہے سین رے یہ، تبدیل کر دیا گیا ہے، رے کو پہلے یا کو بعد میں۔ ہماری جس کلمہ سے بحث ہے وہ کون سا ہے؟ بولے یہ پہلے رے بعد میں، اور دونوں میں بالکل اپوزٹ معنی ہے۔ سین را یا ہونا اس کا معنی بھی چلنا ہے، لیکن مخفیانہ چلنا کہ دوسرے کو پتہ نہیں چلے، لہذا اس کو بولا جاتا ہے باطن شے پر۔ ایک بہترین آپ کے لیے مثال دوں، قرآن مجید میں پیغمبر کی معراج کے لیے کیا آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ وہاں اسرا سین ریجے سے ایک وزن آیا ہوا ہے، اسرا، ٹھیک ہے رہا ہوں؟ تو اس لیے اس کا معنی یہ ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے نبی کو رات میں سیر کرائی۔ سین رے یہ مخفیانہ سیر ہے کہ پیغمبر کے علاوہ پیغمبر کی زوجات کو بھی پتہ نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، پیغمبر سیر کر گئے، اس کا معنی رے پہلے آ گئی، مخفیانہ۔ اسی سے آتا ہے سریرتن، بڑی توجہ فرمائیے گا، سریرہ کہتے ہیں انسان کے باطن کو، انسان کی اندر کی حقیقت کو۔ یہاں سے سیر اور سیرت جو ہے وہ ظاہر کو کہا جاتا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، ایک کلام اور اسی معنی کے لحاظ سے ایک لفظ ہمارے پاس آیا ہے حدیث میں، من طابت سریرتہ حمدت سیرتہ، یا معصوم کا کلام ہے یا عرب کا کلام ہے، بہرحال کلام بڑا شریف ہے۔ من طابت سریرتہ حمدت سیرتہ، جس بندے کا باطن پاک ہوتا ہے اس کی سیرت اور ظاہر بھی قابل ستائش اور حمد ہوتی ہے۔ یعنی سیرت ہمیشہ سریرہ سے نکلتی ہے، بس سریرہ انسان کے باطن کو کہتے ہیں، سیرت انسان کے بولو ظاہر کو، یعنی ظاہری چال چلن کو کہتے ہیں۔ یہ ایک بات اور ایڈ کر لیں، سیرت کا مفہوم ختم ہو گیا ہے۔ سیرت میں فقط چلنا نہیں ہے، ایک بات، کبھی کبھی چلنا نہیں ہے، دوسری بات اتنا چلنا ہے کہ وہی چال چلن راستہ بن جائے، جس کے لیے آپ اردو میں، میرے پاس اس سے بہتر لفظ نہیں ہے، وتیرہ۔ آپ کو اردو کا لفظ ڈھونڈنا ہے، میں بول رہا ہوں وتیرہ، تو وتیرہ سیرت یعنی کسی کا وتیرہ جس پر وہ ہمیشہ چل رہا۔ نبی اکرم کے کبھی کبھی عمل کو سیرت نہیں کہتے، اس عمل کو سیرت کہتے ہیں، بولیے، جس پر وہ ہمیشہ ہو۔ اس کے لیے قرآن مجید میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ سیرت کا لفظ ایک ہی مرتبہ آیا ہے اور وہیں پر مفہوم ہے سیرت کا، اور وہیں سے معنی لینا چاہیے۔ کمال ہے، کمال، ایک ہی مرتبہ آیا ہے، ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ آیت نمبر 20، قال خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہوتا تھا؟ عصا، فرمایا اس کو پھینکو، وہ کیا بن جائے گا؟ اژدہا۔ جب وہ اژدہا بن گیا تو خداوند متعال فرما رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے، خذها، اب وہ اژدہا بنا ہوا تھا پہلے، یعنی پہلے ڈنڈا تھا، فرمایا پھینکو، وہ اژدہا بن گیا۔ اللہ نے فرمایا اب اس اژدہا کو، اس عصا کو جو اژدہا بن چکا ہے، اس کو پکڑو، ولا تخف، نہ ڈرو، سنعیدها، ان قریب ہم پلٹا دیں گے اس تیرے عصا کو سیرتها الاولی، پہلی سیرت پر، یعنی پہلے وتیرے پر۔ یہ ابھی عصا اژدہا بن کے چلنے لگ گیا ہے، ابھی ہم جب آپ اس کو ہاتھ میں لے آئیں گے پھر یہ آپ کا عصا بن جائے گا۔ آواز میں غور فرمائے، یہ دیکھا ہے آپ نے کہ سیرت کا مفہوم کتنا عظیم ہے اس آیت میں؟ فقط لغت سے تو بات ہی نہیں بنتی، قسم، یہاں لغت کو بھی ہم قرآن سے لے رہے ہیں۔ سیرت کہتے ہیں اس وتیرہ کو جو شے کی جبلت بن جائے، جو شے کی سرشت سے صادر ہو، وہ عمل ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے سیرت۔
لہذا ہم سیرت النبی پر عمل کرتے ہیں، جو میرے نبی کی جبلت ہے، جو میرے نبی کی سرشت ہے، جو میرے نبی کی حقیقت ہے۔ جیسے عصا کی سرشت یہ تھی کہ وہ پہلی والی سیرت اس کی کیا تھی، بولیے؟ پہلے والی سیرت ایک ڈنڈے والی، ایک جماد والی، اور بعد والی سیرت اس کی ایک حیوان والی، اژدہا والی۔ ہم اس کو ادھر پلٹ دیں گے۔ تو سیرت یہ چیز ہے، بس کبھی کبھی عمل کرنے کو سیرت نہیں کہتے۔ یہ بات روشن ہو گئی؟ الحمدللہ بڑی باتیں ہیں یہاں پر، چاہیے تھا بولے، وقت نہیں ہے، کسی اور موضوع۔ آگے چلتے بس سیرت کا، سیرت النبی۔ اب یہ آپ کے اوپر ہوگا، سنت النبی اور سیرت النبی میں کیا فرق ہوگا، جو ابھی تک ہم نے آپ کو بیان کیا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ آپ بیان کر سکیں گی، کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، اگر میں آپ سے استفادہ کروں وقت نکل جائے گا۔ تو میں اس کو آخر پر آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تو یہ ایک خاص قسم کے نو فعلتن کا وزن ہے، وتیرہ ایک خاص کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور کسی کے نقش قدم یا کسی طریقے پر چلنے کے لیے آتا ہے۔ اب ہم آ گئے اسوا پر۔ اسوا قرآن مجید میں فقط 3 ہی مقام پر ہے، اور اس کی نسبت جو ہے وہ رسول کی طرف ہے، ایک میں، اور 2 آیتوں میں حضرت ابراہیم کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے؟ لغت میں اب اس کا معنی یہ لفظ ہے الف سین واو، یہ اصل ہے۔ اس کا جو معنی آپ دیکھیں گے وہ ہے پیروی کرنا، آسان پیروی کرنا، اتباع کرنا۔ ٹھیک ہے؟ الف سین واو، اسی سے لفظ ہے تأسی نبی، نبی کی پیروی کرنا۔ اور جب یہ آیا فعلتن کے تلفظ پر، اور صیغہ ہم جو ہے اس طرح بولیں، فعلتن بولیں، اسوتن بولیں، سنت بھی فعلتن تھا، اسوا بھی فعلتن ہے، درمیان میں سیرت فعلتن ہے۔ ٹھیک ہے؟ ذہن میں رکھیں۔ تو یہاں پر اسوا کا معنی بھی ویسے ہی کریں گے، یعنی ما یفعل بہ کے ذریعے سے۔ تو فل اسوۃ ما یؤتسا بہ، اسوا اس طریقے یا شے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے پیروی کی جائے۔ اسوہ کا معنی کیا ہوگا؟ جس کے ذریعے سے، بولے، پیروی کی جائے، یہ ہے اسوہ۔ اب جب جس کے ذریعے سے پیروی کی جائے تو اب اسوۃ ان کو اسی ذریعہ اور وسیلہ پر بولا جانے لگا، وہ جس کے ذریعے سے پیروی ہونی ہے۔ پیروی ہونے کو نکال دیا گیا، اب اسوۃ فقط اس طریقے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے پیروی کی جاتی ہے، اس طریقے کو کہتے ہیں۔ اب سنیں، لہذا اسوۃ کا معنی کیا ہے؟ نمونہ۔ تو نمونے کے ذریعے سے پیروی کی جاتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ نمونہ، ایک نمونہ۔ اور یہ آیا ہے حسنہ کی صفت کے ساتھ، اسوۃ حسنہ، یعنی ایسا نمونہ جو حسن رکھتا ہے، ایسا نمونہ جو حسین ہے۔ غور کیجیے، اور جب خدا اور رسول کی بات ہو نا، وہاں پر حسنہ یا اس طرح کا جو کلمات ہیں، وہاں مراد حسن الہی ہوتا ہے۔ تو اسوۃ حسنہ وہ طریقہ ہے جس میں حسن و جمال خدا ہے۔ اب ہم نے اردو میں اس کے لیے آپ ترجمے کر دیتے ہیں جی اسوۃ حسنہ، صحیح نمونہ، کامل نمونہ، اس طرح کے معنی لے آتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے اصلی معنی کی طرف توجہ نہ کریں تو اس لفظ میں جو روحانیت اور حقیقت چھپی ہوئی ہے اس کی لطف ہمیں حاصل نہیں ہو۔ سمجھ آیا مطلب؟ یہ ہے کہ لہذا حسنہ یعنی حسن و جمال الہی والا نمونہ۔ بعد میں یہ 2 ہو گئے۔ تیسرا مرحلہ اسوے میں یہ ہے، کیونکہ اس طریقہ پر چلا جاتا ہے، اس نمونہ پر چلا جاتا ہے، اس نمونے کے مطابق پیروی کی جاتی ہے، تو اب اسوہ کو، اس طریقے کو پیشوا کے معنی میں لیا ہے۔ لہذا اسوۃ یعنی پیشوا، اسوۃ یعنی قدوۃ یعنی مقتدا، جس کی اقتدا کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، تو اسوہ یہ ہو جاتا ہے۔ اب روشن ہو گیا مطلب؟ یہ اس طرح انہوں نے بات۔ قرآن مجید میں آئے تو اس کے لیے جو لفظ یہی نہیں ہے،
معنی اس کا آیا ہوا ہے جیسے مثل اعلی، وہ جو بلند و بالا نمونہ ہے اس کو اسوۃ حسنہ کہتے ہیں. جو بلند و بالا نمونہ ہے، توجہ فرمائیے گا، اس کو اسوہ کہتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا اسوہ وہ پیشوا ہے، وہ اعلی نمونہ ہے جو صحیح اور کامل بھی ہے اور جو پیروی کے لائق ہے، جس کی اقتدا کرنی چاہیے، اس کی اقتدا کرنی چاہیے. اب یہ معنی ذہن میں رکھیں، اس معنی کے مطابق آیت کو ترجمہ کرتے ہیں. لقد کان لکم، تاکید تمہارے لیے ہے اللہ کے رسول میں اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول کی ذات بابرکات میں وہ نمونہ موجود ہے جو حسن و جمال الہی رکھتا ہے، وہ طریقہ موجود ہے جس میں حسن الہی ہے. نبی کریم میں وہ طریقہ پایا جاتا ہے جس کو تم اپنا پیشوا بنا سکتے ہو، جس کی تمہیں پیروی کرنی چاہیے. نبی کریم میں وہ اعلیٰ نمونہ اور مثل اعلیٰ ہے کہ جس پر آپ پیرا ہو کر، پیرائے عمل ہو کر، اس کو عملی جامہ پہنا کر آپ اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں. یہ ہے اسوہ کا معنی، ذہن میں رکھیے گا. اب نتیجہ نکالتے ہیں. تو کیا فرق بنا سنت میں، سیرت میں اور اسوہ میں؟ میں آپ کے لیے ایک انشاء کرتا ہوں، اس کے 3 مرحلے ہوں گے، یہ معنی سمجھ میں آئے گا. سب سے پہلے ایک نظام بنایا جاتا ہے. ہر نظام اس میں قوانین اور قواعد ہوتے ہیں. ہم ہر نظام اور قانون پر عمل نہیں کرتے، ہم اللہ کے نظام اور قانون پہ عمل کرتے ہیں. تو اللہ کے نظام میں جو قوانین ہوں گے، نظام ہوتا ہے قوانین کا مجموعہ، ٹھیک ہے نا؟ ایک نظام ہوتا ہے قوانین کا مجموعہ. تو اس میں جو قوانین ہوں گے وہ قوانین بھی قوانین الہیہ ہوں گے. روشن ہو گیا؟ تو بس، اور وہ قوانین الہیہ یہاں ہماری مثال میں، اور وہ طریقہ اور وہ نظام، وہ واجبات، وہ حرام، وہ کرنے چاہیے، وہ نہیں کرنے چاہیے، فلاں 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 فلاں، یہ سب کچھ جو ہے، یہ پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے. جب تک یہ نہ ہو آگے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ یہ ایک مرحلہ. مرحلہ دوم، ان قوانین پر، اس نظام پر اتنا عمل کرو کہ وتیرہ بن جائے. ٹھیک ہے؟ وہ چلتے چلتے کیا بن جائے؟ وتیرہ بن جائے. اور تیسرا مرحلہ یہ ہوگا، وہ آپ کا اتنا اچھا وتیرہ بنا ہے کہ دوسرے کے لیے قابل اقتدا ہے، وہ پیروی کے لائق ہو گیا ہے. دوسرا اس کو اپنے لیے اعلیٰ نمونہ سمجھ سکتا ہے. دوسرا حق اور حقیقت اور سعادت اور نتیجے تک پہنچنے کے لیے اس کو اپنے لیے مقتدا اور پیشوا مان سکتا ہے. اب آپ نے 3 میں ایک مثال دیتا ہوں سادہ، اس سے روشن. سب سے پہلے چلنے کے لیے راستہ ہو، اصل راستہ تو اصل راستہ وہ پہلے مہیا کیا جائے. بعد میں پرانے میں آج کل سڑکیں بن جاتی ہیں، اس وقت تو یہ روڈ نہیں بنے ہوئے تھے اس طرح جو آج کل بنے ہوئے ہیں. تو پھر اس پر لوگ اتنا چلتے تھے، اس مٹی پر یا خاک پر چل 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 کے اتنے نقش بنتے تھے، پاؤں کے لگتے تھے. وہ فرض کریں 1 میٹر تک، 2 میٹر تک، 3 میٹر تک، اتنی زمین وہ چلنے کی ہو جاتی تھی اور وہ روڈ بن جاتا تھا. بالفاظ دیگر اس وقت روڈ چلنے سے ہی بنتے تھے، اس تارکول اور وغیرہ چیزوں سے نہیں بنتے تھے. یہ دوسرا مرحلہ آ گیا. اب جو روڈ بنا ہوا ہے، کسی نے کہا یار ادھر سے جاؤ، اس نے کہا جی ادھر سے جاؤ. کسی نے کہا یار نہیں، اس طرف پہاڑ ہے، سختی ہے، اس طرف نہیں یار پانی آ جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے، اس پر چلنا چاہیے کیونکہ یہ بالکل صاف بنا ہوا ہے، اس پہ چلنا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب آئیے، سنت اس پہلی حقیقت کو کہتے ہیں جو اصل نظام ہے. سنت اللہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کے نظام اور قانون کا نام ہے دین اسلام. اللہ کا دین
طریقے کا اللہ کا جو طریقہ ہے سنت ہے وہ اس کے لیے بیان ہوا ہے قرآن. روشن؟ اس کے لیے بیان ہوا ہے قرآن. پس سنت النبی توجہ فرمائیے گا, اور سنت اللہ و سنت النبی وہ طریقہ ہے جو اللہ اور نبی نے بتایا ہے اور خود بھی چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی پر چلنے کا حکم دیا ہے. تو وہ بن جائے گا اصل نظام, اصل قوانین, واجبات, مستحبات, آپ کہیں حرام, آپ کہیں دین کے اصول, دین کے فروع, دین کے احکام, دین کے معاملات, جتنا کچھ دین ہے یہ سنت اللہ ہے. مثال سمجھ میں آ گیا؟ وہ مفہوم اور وجود بھی سمجھ میں آ گیا. مفہوم یہ ہے, یہ تو ہم پیٹتے رہے فائدے نہیں ہے, کہ سنت اللہ کا یا سنت کا مفہوم وہ اصل نظام اور طریقہ ہے. اب مثال دینا, اس کا وجود کیا ہے, اس کا مصداق کیا ہے؟ جواب, اس کا مصداق دین اسلام, اس کا وجود قرآن ہے. روشن ہے؟ یہ ہو گئی سنت, اور یہی سنت النبی ہے. یہ سنت النبی ہے. نبی اکرم کے بیان کیے ہوئے یا عمل کیے ہوئے وہ قوانین کہ جس کو حضرت اپناتے تھے وہ بن جائے گی سنت النبی و سنن النبی. روشن؟ آگے چلتے ہیں. کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ظاہراً حضرت ان پر ایسے چلے کہ بس حضرت کو اسی کام کے ذریعے سے ہی پہچانا جانے لگا. یعنی اتنا چلے کہ وہ راستہ بن گیا, تو وہ بن جائے گی سیرت. جن قوانین پر حضرت زیادہ عمل کرتے رہے, اور حضرت نے ایسا عمل کیا, توجہ فرمائیے گا, ایسا تکرار کیا, ہمیشہ اس پر چلے کہ وہ حضرت کے غیر کے لیے, تمام کے لیے نمونہ عمل بن گیا. تو یہ بن جائے گا اسوۃ الرسول. یہ ہوگا اسوۃ الرسول. تو اگر آپ توجہ فرمائیں تو وہی دین اسلام سنت بھی ہے, وہی قرآن سنت اللہ بھی ہے, سنت النبی بھی ہے. دین اسلام سنت اللہ بھی ہے, سنت النبی بھی ہے. وہی دین اسلام سیرت النبی ہے, وہی سیرہ نبی ہے, اور وہی دین اسلام اسوۃ الرسول ہے. اب آپ نے توجہ فرمائی ہے یا نہیں فرمائی؟ یہاں پر ایک نقطہ ہے, ڈر رہا ہوں وقت چلا جائے گا, نقطہ بہت بڑا ہے, گزر ہی جاتا ہوں وقت کی وجہ سے. بس اس کو ذہن میں رکھیے گا. بس یہ معنی آپ کو سمجھ آ گیا. ایک ہی حقیقت ہے, اس کی 3 جہتوں سے دیکھا جائے گا. ایک جہت سے دیکھیں گے وہی دین اسلام اور قرآن سنت ہے, دوسری زاویے سے دیکھیں گے وہ سیرت ہے, تیسرے زاویے سے دیکھیں گے وہ اسوہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. مفہوم سے وجود میں ہے, وجود میں تینوں باتیں ہم نے آپ تک بتا دی. اب آگے چلتے ہیں. کیا جو سیرت النبی ہوگی نا وہ سنت النبی بھی ہوگی. یاد رکھیے گا. جو سیرت ہے اس کے اوپر بار بار عمل کیا, تو پہلے سنت طریقہ نظام تھا تو حضرت اس پر چلے گئے, تو بس سیرت النبی سے پہلے سنت النبی ختم ہے. جو سیرت النبی ہے وہ سنت النبی بھی ہے. آگے چلتے ہیں. اور جو اسوۃ الرسول ہے وہ سیرت الرسول بھی ہے. روشن؟ جو کیونکہ اسوہ اس کو کہتے ہیں جو سیرت بن کر قابل عمل بن جائے, ہمارے لیے مقتدا اور پیشوا بن جائے کہ ہم اس پر عمل کریں. روشن؟ ٹھیک ہے نا. اب قرآن میں آیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ, بولو, اسوۃ حسنہ. جب پیغمبر میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے تو پیغمبر میں تمہارے لیے پیغمبر کی سیرت بھی ہے. وہی سیرت آپ کے لیے اسوہ بننی چاہیے, اور وہی سیرت جو ہے نبی کی سنت بھی ہے. نقطہ جو ہے اس میں اسوہ کہہ کر دونوں کو اس میں لے آیا, غیرت اس کے کوئی نہیں ہے, لیکن اس طریقے اور نظام کو, دین اسلام کو اور قرآن کو جب ہم مقتدا اور پیشوا سمجھ کر اپنے لیے قابل عمل اور اپنے لیے اپنائیں گے وہ ہمارے لیے اسوہ بن جائے گا. روشن ہو گیا؟ آگے بڑھ جاتے ہیں. اب اسوۃ الرسول کیا ہے, نبی کی سیرت کیا ہے, نبی کا اسوہ کیا ہے, نبی کا اسوہ کیا ہے, نبی کی سیرت کیا ہے, اس کو دیکھیں. اور پھر اسوہ فاطمہ دیکھیں وہ کیا ہے. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بیوی میں جمع ہو جائے گی, روشن ہو جائے گا. بڑی توجہ کیجیے گا. نبی کی سیرت اور اسوہ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, بڑی توجہ سے. نمبر 1
وہ سیرت اور اسوہ جو اصول دین کی طرح اصل ہے. یہ دین کے اصول میں سیرت اور اسوہ ہے. نمبر 2، دین کے فروع میں سیرت اور اسوہ ہے. نماز، روزہ، حج، مسواک، فلاں مستحب، فلاں اچھا کام. عموماً جب ہمارے معاشرے میں سیرت بولی جاتی ہے یا اسوہ بولا جاتا ہے، ہم فقط دین کے فروعات کی طرف آتے ہیں. ایسا نہیں؟ ہمارا کنسپٹ پہلے جو ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جب میرا تجربہ غلط ہے؟ ہم جب بھی سیرت النبی کی بات کرتے ہیں، اسوۃ الرسول کی بات کرتے ہیں، تو دین کے اعمال کی طرف، فروعات دین کی طرف ہماری بات جاتی ہے، ذہن جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ نہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. فرما رہے فی رسول اللہ. جب فی رسول اللہ یعنی تمام اللہ کے رسول میں، تو اللہ کے رسول میں جو اسوہ حسنہ ہے، تو اللہ کے رسول میں پورا دین اسلام ہے. دین اسلام کے اصول پہلے آتے ہیں، فروع بعد میں آتے ہیں. تو پہلے تو نبی کا اصلی سیرہ، اصولی سیرہ، دین کے اصول میں اسوہ کیا ہے وہ پہچانے، پھر دین کے فروعات میں جو اسوہ ہے وہ پہچانے. کیا بات ہے. اب نبی کا دین کے اصول میں جو اسوہ اور سیرت ہے وہ توحید کو اپنانا، شرک کی نفی کرنا. توجہ کیجئے گا، توحید کو اپنانا، شرک کی نفی کرنا، اللہ کی صفات اور کمالات کی معرفت دینا، لوگوں کو قائل کرنا، لوگوں کو دین اور اسلام اور قرآن کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دینا. یہ سیرت اور اسوۃ النبی ہے دین کے اصول میں. بڑی توجہ فرمائیے گا میرے جملے پر. یہ نبی کی سیرت ہے ان تمام پر. لیکن نبی کیا اسوہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید ہو، شرک کی نفی ہو، اللہ کی صفات عدل ہوں یا باقی صفات ہوں، ان پر عمل پیرا، ان کی معرفت اور معرفت پیدا کرنا اور ان کی معرفت دینا ہو، قیامت، یوم الآخر اس پر ایمان دلوانا ہو اور ایمان رکھنا ہو. یہ سب کچھ، توجہ، یہ سب کچھ پیغمبر کے اسوہ میں یہ ہے کہ اس سب کو امامت اور ولایت کے سائے میں بیان کرنا. تبلیغ دین، تبلیغ امامت اور ولایت کے سائے میں، تبلیغ توحید و نبوت و قیامت و عدل و صفات کو بولو امامت اور ولایت کے سائے میں. یہ نبی کی اسوہ رہا ہے، یہ نبی کی سیرت رہی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسا کہہ دیا کل آپ نے؟ ابھی سنو، تاریخ اسلام پڑھو. تاریخ اسلام میں پہلی دعوت توحید، پہلی دعوت دین اسلام کا نام کیا ہے؟ دعوت ذو العشیرہ. وہ دعوت ذو العشیرہ کے لیے جو پیغمبر نے دیا تھا، کہنا تو یہی تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لیکن اس کو کس کے سائے میں بیان کیا؟ کہا جو اس طرح ہو جائے گا، جو اس طرح توحید کو مانے گا، ہوا اخی و خلیفتی و وصی و وزیری من بعدی. وہ بھی اول اسلام ہے، وہ میرا بھائی ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا. یا رسول اللہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو اللہ منوائے نا. ابتدائی اسلام میں تو اللہ کے ساتھ علی کو منواتا جا رہا ہے. غور نہیں کر رہے. بات شخص شکی سے حضرت مولا علی کی نہیں ہے، کیونکہ شخص شکی سے مولا علی خود حقیقت امامت ہے، خود پورا وجود ولایت ہے. تم نبی نے پہلی دعوت سے ہی یہی بتا دیا. اور نبی تو بغیر اللہ کے حکم کے کچھ نہیں کرتا تھا. اس نے فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی انذار کرو. تو اس نے ساتھ طریقہ بھی تو نبی کو بتایا ہے، الفاظ میں نہیں ہے ہمارے لیے، تو طریقہ بھی تو اللہ نے بیان کیا ہے نا. طریقہ یہ تھا کہ آپ نے علی کی امامت اور ولایت کے ساتھ بتایا. یہ آغاز ہے نبی کا دعوت اسلام کا. 23 سال یہ مکہ ہے، پھر 13 سال وہاں مکہ میں رہے، 10 سال کہاں رہے؟ مدینہ میں تشریف لے. تو آخر میں نبی نے کیا کیا؟ جب اسلام پورا پھیل گیا، لاکھوں کو، ہزاروں کو، 1,24,000 کے نزدیک لگ بھگ لوگوں کو جمع کر کے، پہلی بھی علی کے سائے میں دین توحید کی، اسلام کی، قرآن کی تبلیغ فرما رہے ہیں. انتہا بھی علی کی مولائیت کے اعلان پہ کر رہے ہیں.
بابا اول اسلام بھی علی اور اس کی ولایت و امامت ہے، آخر اسلام بھی علی اور اس کی امامت و ولایت ہے، تو اول و آخر جو ہوگا وسط میں بھی تو وہی ہوتا ہے۔ وسط میں آپ دیکھ لیں جو پیش آیا، مباہلہ پیش آیا، علی، وہ نفس نبی بھی آ گئے، طہارت کا وقت آیا، علی، باقی جو جنگ دیکھیں، وہ جنگوں میں جا رہے ہیں، جنگ میں شجاعت بھی بیان ہوتی ہے نا، علی مولا کی شجاعت کے ساتھ پیغمبر حضرت کا علم بتاتے تھے، فرماتے تھے اعلم الناس علی، علی سے سب سے بڑا علم رکھنے والا علی، افضاکم علی، قاضی سب سے بڑا علی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اگر نبی کی سیرت اور اسوہ رہا ہے، بہت توجہ، اسوہ رہا ہے، ہر مناسب مقام پر نبی نے علی پہچنوایا، ہر مقام پر علی کا، یعنی ولایت علی کی تبلیغ کی، علی کی ولایت کو پہنچانا، تبلیغ کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ہم اس پر توجہ کرتے؟ کیوں ہم اتنا گھٹیا ہو گئے ہیں کہ علی مولا اور امامت کی بات ہو تو ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ خدا نخواستہ یہ تو بڑی سائڈ کی بات ہے، دین سے نکل، دین کی اصل بات یہی ہے، دین اسی اصل پہ کھڑا ہے، اسی اصل پہ آگے چلا ہے، دین کا آغاز اسی اصل سے ہوا ہے، دین ایسے ہی چلتا رہا ہے، دین اس کے بغیر، امامت کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں، یہ نبی کی سیرت ہے۔ آئے اب دیکھیں امام زمان جو فرما رہے ہیں رسول اللہ کی بیٹی میں میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ اسوہ حسنہ رسول کی بیٹی میں کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، رسول کی بیٹی کا اسوہ حسنہ ہے ولایت علی کو دفاع کرنا، ولایت علی کو بچانا۔ نبی کا اسوہ ہے تبلیغ ولایت کرنا، ولایت کو پہنچانا۔ بنت رسول کا اسوہ ہے اس ولایت کو محفوظ رکھنا۔ امام زمانہ بطول کی اسوہ پر عمل کر کے رسول کے اسوہ پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ باتیں بہت بڑی، مجھے نہیں پتا، میں آگے ہوں بھی نہیں، شاید میں چلا جاؤں گا دوسری جگہوں پر، اگر پھر کبھی آئے اس کو تشریح کریں گے، لیکن بنیاد ہم نے آپ کو دے دی ہے۔ وقت کی میں معذرت خواہ ہوں، شاید دیر سے بھی ہم بیٹھے، میں تو اس 1.5 گھنٹہ یعنی وقت کے لحاظ سے دیکھ رہا تھا تو 5 منٹ بھی گزر گئے، آپ نے جانا ہے، بس اسی کے اوپر اپنے عمل میں اسوہ بنت رسول کو ویسے ہم اپنائیں جیسے امام زمان نے اپنایا۔ یہ ولایت بڑی مشکل سے آئی ہے، اس کے مبلغ اول کا نام اللہ ہے، دوم کا نام رسول اللہ ہے، اور پھر سارے ائمہ اور سید صدیقہ کبریٰ ہے۔ اس کی حقیقت یہ اصل سیرت فاطمی ہے، سیرت فاطمی ہے ولایت اور ولی کا دفاع کرنا۔ اللہ ہمیں اس سیرت پر عمل کرنا۔ اللہم عجل ولیک الفرج ولا محمد